السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو کن خاصیتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے طور پر چنا۔ حضرت عبداللہ کا اصل نام عبدالدار تھا، لیکن اونٹوں کے فدیے کے واقعے کے بعد ان کا نام عبداللہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے بہت چہیتے تھے اور صرف شکل کے خوبصورت نہیں تھے بلکہ کردار کے بھی خوبصورت تھے۔ لہٰذا حسین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی طبیعت میں حلیمی تھی، آپ نہایت پاک باز اور فیاض تھے، آپ کا کردار نہایت نیک تھا۔ ابن ہشام نے اپنی کتاب سیرت النبی میں یہ روایت تحریر کی ہے کہ اس واقعے کے بعد جب اونٹوں کا فدیہ دیا گیا، اس واقعے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو راستے میں آپ کا گزر بنی اسد کی ام قتال بنت نوفل، جو ورقہ بن نوفل کی بہن تھی، ان کے گھر کے سامنے سے ہوا۔ اس نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ جتنے اونٹ ذبح ہوئے ہیں تمہارے فدیے پر، اتنے میں دینے کو تیار ہوں تمہیں، میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ آپ نے جواب دیا، یہ کام میری فطرت سے بعید ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب سیدھے انہیں بنی زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کے گھر لے گئے اور ان کی صاحبزادی آمنہ سے نکاح کر دیا۔ یوں ان کے ماتھے کا نور بطن آمنہ میں منتقل ہوا اور گہوارہ نبوت بن گیا۔ دوسرے دن جب آپ ام قتال کے گھر گئے اور اس کو کہا کہ اگر کل کی پیشکش پر قائم ہو تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں، اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جو نور تمہارے ماتھے پر کل ہویدا تھا وہ آج نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جو شیخ عبدالحق نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں تحریر کیا ہے، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ اس فدیے والے واقعے کے بعد کافی مشہور ہو گئے تھے اور دن بدن آپ کا حسن جو ہے وہ مزید زیادہ ہو رہا تھا۔ تو مکہ کی اکثر عورتیں آپ سے نکاح کی خواہش مند تھیں، لیکن ایک بار حضرت عبداللہ جب شکار پر گئے ہوئے تھے تو وہاں جنگل میں اہل کتاب کا ایک گروہ جو ہے وہ شام سے آ رہا تھا۔ جب وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو ان کی نظر حضرت عبداللہ پر پڑی، اور چونکہ وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، یہودیوں کی جماعت تھی، اس لیے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے توریت کی تمام بشارتوں سے واقف تھے۔ لہٰذا انہوں نے وہ تمام علامات حضرت عبداللہ میں دیکھیں جو ان کے سلب سے نبی آخر الزماں کے پیدا ہونے کے حوالے سے تھیں۔ اب یہودیوں سے تو یہ گوارا نہیں تھا کہ کسی اور قوم میں جو ہیں وہ نبی آخر الزماں پیدا ہوں، لہٰذا تلواریں لے کر وہ اس جوان ہاشمی پر ٹوٹ پڑے۔ لیکن اتنے میں ایک غیبی نورانی گروہ آیا کہیں سے اور انہوں نے ان اجنبیوں کو مار بھگایا۔ اتفاق کی بات ہے کہ بنی زہرہ کے جو سردار تھے، بزرگ سردار وہب بن عبد مناف، وہ جنگل میں دور کہیں یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ گھر لوٹے تو انہوں نے اپنی بیوی برہ بنت عبد العزیٰ سے ان کو یہ واقعہ سنایا اور اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ حضرت عبداللہ کے لیے ان کے باپ کے پاس بھجوا دیا۔ حضرت عبد المطلب کو بھی کسی ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی اپنے نیک سیرت اور خوبصورت بیٹے کے لیے، جس میں وہی تمام کوالٹیز، وہی تمام خصوصیات ہوں۔ تو حضرت آمنہ جو ہیں وہ بھی حسب و نسب کی بھی بہترین تھیں، اپنی پاک بازی میں بھی بہت ان کا شہرت تھی ان کی، اور اس کے علاوہ خوبصورت بھی تھیں، لہٰذا یہ رشتہ فوراً قبول کر لیا گیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت آمنہ کی عمر 20 سال تھی۔ مختلف تحقیقات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شادی جمادی الثانی میں ہوئی تھی اور 54 ہجری قبل ہجرت سے 54 سال پہلے ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ سے نکاح کے بعد عرب کا یہ دستور تھا کہ جوڑا جو ہے مطلب میاں بیوی 3 دن سسرال میں رہتے تھے، تو اسی رواج کے مطابق نکاح کے بعد
حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ جو ہیں وہ سسرال میں، مطلب حضرت آمنہ کے گھر پہ کے میکے میں، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ حضرت عبداللہ کے سسرال میں رہے، تو سلب عبداللہ کا نور حضرت آمنہ کو امین نور بنا گیا۔ پھر کچھ دنوں تک حضرت آمنہ کے ساتھ اپنے گھر میں رہے۔ انہی دنوں قریش کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بھی مال تجارت کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ واپسی میں ان کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ یثرب کے قریب اپنے ننیال بنی عدی بن نجار میں ٹھہر گئے تاکہ طبیعت سنبھلے اور وہ باقی کا سفر طے کر کے اپنے گھر پہنچیں۔ لیکن طبیعت زیادہ بگڑتی گئی اور وقت آخر قریب آ گیا اور وہیں آپ ابدی نیند سو گئے۔ قافلہ جب مکہ پہنچا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو ان کے بیٹے عبداللہ کی بیماری کی تفصیل بتائی۔ انہوں نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو یثرب بھیجا اور وہاں جا کے یہ پتہ چلا کہ عبداللہ تو ایک ماہ بیمار رہنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے اور بنی نجار کے گھر میں ہی دفن کر دیے گئے، یعنی ان کے نانا کے گھر میں ہی۔ یہ روح فرسا خبر سن کر حارث جب واپس ہوئے تو اس وقت تک شکم مادر میں نور نبوت کے قیام کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے اپنے نور چشم اور لخت جگر کو دیکھا تھا جب وہ 7 ماہ کے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 ماہ کے ہوئے تو ان کا انتقال ہوا، لیکن صحیح ترین روایت یہی ہے کہ انہیں اپنے بلند اقبال صاحبزادے کو دیکھنے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ تاجر نے باپ تاجر تھا، اس لیے انہوں نے ترکے میں کافی کچھ چھوڑا تھا۔ محمد بن سعد، عبد الرحمن ابن جوزی اور ماوردی، انہوں نے اپنی کتابوں میں ترکے کی تفصیل بھی لکھی ہیں، جن میں ایک دائی ام ایمن جن کا اصل نام برکتہ تھا، 2 غلام شقران اور صالح ترکے میں دیے گئے۔ اس کے علاوہ 5 آوارک اونٹ، یہ اونٹ بڑے اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں اور ان کی خوراک پیلو کے درخت کے پتے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھیڑوں کا ایک گلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد کی طرف سے وراثت میں ملا۔ شعب بنی ہاشم کے جس مکان میں آپ کی والدہ رہتی تھیں وہ بھی آپ کے حصے میں آیا۔ اس کے علاوہ شہر مکہ میں حضرت عبداللہ کی ایک خیاطی کی دکان بھی تھی جہاں کپڑا بکتا اور سلتا تھا۔ سامان تجارت میں بہت کچھ نقد اور جنس بھی آپ کے والد محترم نے چھوڑا، جو قریش کے دستور کے مطابق تجارت میں لگایا جاتا اور پھر اسی مناسبت سے اس کا منافع جو حاصل ہوتا اس کو تقسیم کیا جاتا۔ اب روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بطن آمنہ میں آئے تو اس سے پہلے مکہ میں سخت قحط تھا۔ قریش بڑی ہی تنگی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے بطن مادر میں تشریف آپ لے کر آئے تو سرزمین مکہ کو سرسبز اور درختوں کو بارآور کر دیا۔ قریش کو تجارت کے علاوہ ہر سمت سے آمدنی ہونے لگی، اسی لیے قریش نے اس سال کو سال فراخی و مسرت کا نام دیا، اور یہ واقعہ ہے 570 عیسوی کا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو بتاؤں گی میں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ کی ولادت کے وقت کس قدر نور ہی نور چھا گیا پوری کائنات پر۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔